پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں کوئی آئینی بحران قطعی نہیں ہے. ملک میں اگر کوئی بحران ہے تو وہ جناب سیاسی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، ٹروتھ فلنس کا اور لائلٹی کا بحران ہے. لائلٹی ریاست سے نہیں ہے، اپنی ذات سے ہے، لالچ سے ہے. کیا سیاستدان، کیا بیوروکریٹ، کیا نیم سیاستدان، کیا نیم صحافی، کیا نیم حکیم، سب کے سب آئین میں سے غلطیاں نکال رہے ہیں، آئین میں سے کنفیوژن نکال رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. بارہا کہہ چکا کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک لے لیں، آئین میں 3-4 باتیں ضرور ہوتی ہیں، یعنی میرٹس اور ڈی میرٹس. میں ڈی میرٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آئین بعض اوقات اس کی شقیں آپس میں متصادم ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ جو متصادم شقیں ہیں ان کو اخلاقیات کی کسوٹی پہ پرکھ کے کام چلایا جا سکتا ہے. اب ان متصادم شقوں سے آگے چلیں تو بعض اوقات آئین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے خلاف جاتا ہے، سیاست کے خلاف جاتا ہے، تو وہاں پر پھر اخلاقی شاہراہ پہ چل کے معاملات سیدھے کر لیے جاتے ہیں. بعض اوقات آئین جمہوریت کے خلاف بھی چلا جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کرتے ہیں جب پارلیمنٹ کے خلاف چلا جائے؟ تو ایسے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ باتیں تو ہو گئی اخلاقی راہ. ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میننگز ڈبل ہو جاتے ہیں، دو میننگز نکلتے ہیں، تو پھر بھی دستوری راہ پہ، اخلاقی راہ پہ چلنا بہت ضروری ہے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ جو کوئلے کی کان میں لوگ کام کرتے ہیں، اگر آئینی حوالے سے دیکھیں تو وہ تو کام نہیں کرنا چاہیے، اٹس ڈینجرس. اچھا، موٹر وے پہ اگر تصادم زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آئین تو کہتا ہے کہ موٹر وے پہ کوئی آپ نہیں چل سکتے، یہ حکومت کو اس پہ قدم اٹھانا چاہیے. تو اگر کہیں انسانی جان کا رسک ہے، وہ کاروبار ہے، وہ بزنس ہے، تو وہ ٹھپ. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر کیا جاتا ہے؟ پھر کیا یہ جاتا ہے کہ جناب آپ راستے تلاش کرتے ہیں. جس طرح آپ کینیڈا کو دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، آپ سعودیہ کو دیکھ لیں، آپ نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر انکوڈڈ ریٹن فارم میں آئین نہیں ہے، لیکن یہ اپنے فیصلے کس طرح کرتے ہیں؟ اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھ کے. ہمارے ہاں اخلاقیات کی کمی ہے. میں نہیں کہتا پی ڈی آئی میں زیادہ کمی ہے یا پیپلز پارٹی میں زیادہ کمی ہے یا پی ایم ایل این میں یا مولویوں میں زیادہ کمی ہے، یہ آیوڈین کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے. یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں ایک طالب علم ہوں، میں یہ ڈسکس کر کے چند پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پنجاب کی کابینہ نہیں بن سکی، پنجاب کے گورنر کا فیصلہ تحال نہیں ہو سکا. یہ آئینی بحران نہیں ہے، سیاسی بحران ہے، سیاسی شکست ہے. آصف علی زرداری کی، میاں نواز شریف کی، میاں شہباز شریف کی، میاں حمزہ شہباز شریف کی، مریم شہباز شریف کی اور ان کی کیبنٹ کی. کیا پہلے سوچا تھا؟ اگر ڈالر مسلسل اوپر جا رہا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ دیکھیں پچھلی حکومت نے 4 سال میں جو گند ڈالا تھا، اور وہ پچھلوں پہ ملبہ ڈالتے تھے، بلکہ انہوں نے تو حد کر دی نا یار، وہ تو پورے 75 سال 70 سال پہ ملبہ ڈال رہے تھے. انہوں نے ان کے مطابق تو ملک چل ہی نہیں رہا تھا. نیا پاکستان جو بنانا چاہیے تھا، حالانکہ پرانے پاکستان نے انہیں جہاں موٹر وے دی، سی پیک دیے، آئین 73 کا دیا اور اتنا کچھ دیا، لیکن سب سے بڑی بات میزائل دیے، میزائل ٹیکنالوجی دی اور جوہری توانائی والا پاکستان دیا. تو ان کے نزدیک تو یہ تھا ہی کچھ نہیں. لیکن انہوں نے کیا دیا؟ کیا انہوں نے، آپ دیکھیے، گالیاں جس نے نکالنی ہے اس کی مرضی ہے، اس کی زبان گندی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے، لوگوں کے آنکھوں میں امید کے دیپ جلائے. لیکن کیا 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں دی؟ وہ جو اسد عمر کہا کرتے تھے ہم پیٹرول کو نیچے لائیں گے، لائے؟ پٹرول دوگنا اوپر کیا، سونا دوگنا اوپر کیا، مہنگائی
कई गुना ऊपर की। ये सब कौन कर गया पौने 4 साल में? तो वो पिछलों को पीटते थे, तो ये अब अगर पीटते हैं तो गलत नहीं पीटते, लेकिन उनके पास मौका था, इनके पास मौका नहीं। अच्छा, जब इनके पास अब मौका नहीं, इनको अब समझ आई है, जब अदम एतमाद हो रहा था, जब मान गया था इमरान खान। मैंने एक साबिक वजीर से पूछा PMLN के कि अगर आपने इलेक्शन ही करवाने थे तो भाई हुकूमत क्यों ली? उन्होंने कहा जी इसलिए ली, तहरीक अदम एतमाद इसलिए किया कि इमरान खान इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे। ये तो सच है। इमरान खान जो आखिरी गेंद तक खेलते थे, एंड पे वो खुद कहते हैं, खुद तो वो बहुत कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं खत की वजह से हुकूमत गई, कभी कहते हैं पिछले जो है गर्मियों से मुझे पता था, कभी कहते हैं जहर से ना मारा जाऊं, कभी कहते हैं गोली से ना मारा जाऊं। हालांकि खुद कहते थे मेरी शुस्त पर, लेकिन उन्होंने तो नशिस्त पर कहा था, मेरी शुस्त पर आसिफ अली जरदारी हैं। लेकिन ये सारी बातें आज एक मेरे साबिक पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के भी वो मेंबर रहे, सूबाई असम्बली के भी मेंबर रहे, पार्लिमानी सरबराह भी रहे सूबे में, उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा क्या होगा? उन्होंने कहा जी लोग भूल गए हैं, इमरान खान की महंगाई, इमरान खान के झूठ, इमरान खान की वादा खिलाफी सब भूल गए हैं। तो मैंने कहा तो फिर लेकिन इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, कहते हैं। मैंने कहा अमेरिका या एस्टेब्लिशमेंट कैसे साथ देगी फौज को? तो जितना खुला खुला बुरा इन्होंने कहा है, या इनके मुंह से सुना है, या हमने अल्ताफ हुसैन के मुंह से सुना है, तो अवाम तो इनके साथ नाच गा रही है। उन्होंने कहा जी कि देखें, एस्टेब्लिशमेंट हो या आलमी एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका पॉपुलर के पीछे जाते हैं। अगर अनपॉपुलर हो जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, तो ये दोबारा आ सकते हैं। ये एक गैर जानबदाराना तज्जिया। हम ये बात नहीं कर रहे कि अवाम नहीं सोच रहे। देखें, हमारे अवाम ताकत का सरचश्मा नहीं है। हमारे यहाँ DNA ताकत का सरचश्मा है, सेलिब्रिटी होना ताकत का सरचश्मा है। मैं तो कहा करता हूँ कि शरीफ आदमी को लोग इसलिए नहीं वोट देते कि यार इसकी अदारे कहाँ मानेंगे, इसकी तो घर वाले नहीं मानते। लोग पसंद करते हैं मालदार को, लोग पसंद करते हैं बदमाश को, लोग किरदार को देख के वोट नहीं देते। सो ये जो दबंग है लोग उसे वोट देते हैं। तो अब दबंग में तो फिर पहली पोजीशन जनाब इमरान खान की है। अगर अवाम ने दबंग को वोट देना है तो वोटों के बाद तो फिर इनसे ज़्यादा दबंग तो कोई नहीं है। लेकिन क्या दबंग फिर आ गया तो मुल्क चला लेगा? ये एक सवालिया निशान है। बड़े बड़े पंडित माहिरीन जवाब दें, मेरे पास तो जवाब है नहीं। लेकिन मेरी ना मानिए, मैं अपने प्यारे दोस्तों को कहूँगा बड़े पंडित माहिरीन की मानिएगा, जो टेक्नोक्रेट्स हैं या जो तज्जियाकार हैं या सियासतदान हैं। मुझे नहीं लगता। मैं वापस आता हूँ। मैंने बात सिर्फ ये करनी थी कि भाई हमजा साहब आपकी कबीना कहाँ है? गुजरात में आप खड़े होके कहते थे मेरे पास कबीना नहीं है। कबीना नहीं है तो वो मैं नहीं कहूँगा कि फिर वजीर आला ये लेने के लिए बने थे। भाई लाओ ना कबीना। कब तक बड़कों पे, एक तरफ इमरान खान की बड़कें हैं, एक तरफ मोहतरमा मरियम नवाज की। एक दिन 4 जगह तकरीरी मुकाबला था। उनकी आमद पे इस्तकबाल था, बिलावल की आमद पे यानी वज़ीर ख़ारजा की उन्होंने तकरीर की, मरियम ने की, शहबाज ने की, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने जो कराची में तकरीर की वो कमाल तकरीर थी, उसमें जमाल था। कश्मीर से अमेरिका तक की बात की, यूनाइटेड नेशन से महंगाई की बात की, खूब दलील के साथ क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को, आफिया की बात की। तो अगर मटेरियल देखें तो फिर दोस्तों ने कहा यार वो अहले ज़बान है। तो मैंने कहा यार फिर अहले ज़बान है तो फिर सियासतदान को अहले ज़बान हो ना हो, अहले दिमाग तो होना चाहिए। दोस्तों जाते जाते फिर कहूँ, कोई आइनी बहरान नहीं है। जो मुल्क जिसमें अनाज उगाया जा सके, जिसमें दरिया बहते हो, पानी कभी कम या कभी ज़्यादा हो, डेट इज़ समथिंग एल्स। जहाँ पहाड़ हो, साहल हो, समंदर हो, जहाँ पे ग्वादर जैसी बंदरगाहें अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल पोर्ट है वो जनाब, ऐसी पोर्ट कहते हैं एक हॉलैंड में है जो किनारे के साथ गहरी है, बनाई नहीं, कोई बेड नहीं, कोई जहाज दूर लंगर अंदाज नहीं होगा। इन नेमतों से नवाजा
تو ایسی نعمتوں والا ملک وہاں پر کال نہیں پڑ سکتا. لیکن ایک بات اور بتاؤں آپ کو، امریکہ تباہ نہیں ہو سکتا. سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ملک اتنا اعلیٰ ہے، وہ راتوں رات امیر نہیں ہوا، راتوں رات طاقت نہیں بنا، وہ تقریروں سے طاقت نہیں بنا، وہ محنت سے طاقت بنا ہے، سیاستدانوں کی محنت سے، قوم کی محنت سے. اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اگر کوئی آسمانی زمینی آفت اس کو تباہ کر دے تو کر دے. زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بد دعائیں امریکہ مرد آباد ریلیاں اس کو تباہ نہیں کر سکتی، نہ ان کو تباہ کر سکتی ہیں، نہ آپ کے ملک کی اٹھان کا باعث بنتی ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آپ سوچتے نہیں ہیں، سچ بولنے کا ہمارے سیاستدان سوچتے نہیں ہیں. ہائر ایجوکیشن بڑی دور کی بات ہے. ایچ ای سی میں سفارشی چیئرمین لاتی ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاتی ہے، اور ڈر ڈرا کے بلیک میل ہو کے پچھلی حکومت بھی وزراء لاتی تھی، یہ بھی لاتی ہے. امریکہ کو مات نہیں دے سکتے. اور شہباز شریف صاحب، مہنگائی اتنی ہے، ڈالر 200 پہ جانے والا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ گنڈ آپ کا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ عمران خان کا گنڈ ہے، لیکن یہاں لوگ ستی باتیں کرتے ہیں، ستی سوچ سوچتے ہیں. کیا کریں گے زرداری صاحب؟ آپ نے تو جس دن یہ سارے یاترا پہ گئے تھے برطانیہ کی، آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں تو آلو پیاز سستا کرنے کے لیے سیاست کرتا ہوں، اس لیے آیا ہوں. اور آپ نے وہ جو جلدی الیکشن کروانے والا تھا، آپ نے کہا تھا نیب اور الیکشن میں اصلاحات کے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے. یہ بات آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی کہی ہے. لیکن اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جو بیڑا اٹھایا ہے اسے پورا کریں، آئین کے مطابق کریں. آپ آئین کے مطابق سرنگو ہوتے ہیں تو ہو جائیں. آپ کسی کو آئین کے مطابق پابندے سلاسل کر سکتے ہیں، پسے دیواریں زندہ کرتے ہیں، تو انصاف کب کرو گے؟ اللہ حافظ.